اصولی مجتہدین اپنی تقلید کرانے کے لیے حضرت مسلم کا حوالہ دیتے ہیں. کیا اس دلیل سے تقلید غیر معصوم جائز ہے؟ کیا صاحب نفس قدسی جو نہ ہو اس کی تقلید کی جا سکتی ہے؟ یہ میرا سوال ہے. سب سے پہلے تو تقلید اس کی کرنی چاہیے کہ جو مشیت خدا کا پیکر ہو، اس لیے کہ انسان خطا و نسیان کا پیکر ہے. ہم جیسے عام انسان کی تقلید ہم کیوں کریں؟ اس لیے کہ تقلید کے معنی یہ ہیں کہ بغیر سوال کیے، بغیر کوئی شرط رکھے، انکنڈیشنلی سرنڈر ہو جانا، یعنی ان کی اطاعت کرنا، جس کی بھی آپ تقلید میں ہیں، بغیر سوال کے. یہ کوئی عام انسان کے لیے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہر انسان خطا و نسیان کا پیکر ہے. اب یہ کہیں گے کہ صاحب نفس قدسی ہوتا ہے مجتہد. اگر یہ صاحب نفس قدسی ہے تو اور بھی دوسرے شرائط ہیں جو حدیث وہ پیش کرتے ہیں، مطیعن لامر مولا اور دین کی حفاظت کرنے والے، یہ ساری شرائط میں نہیں ملیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی انہوں نے جو کہا کہ حضرت مسلم کا جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ امام حسین نے اپنا نائب بنا کر انہیں بھیجا اور حضرت مسلم نے اپنی بیعت لی، تو شاید یہ زیارت کو برائے تفریح ہی جا رہے ہیں یا کوئی اور مقصد کے لیے جا رہے ہیں. اور زیارت اگر جاتے بھی ہیں تو وہاں پر زیارت نہیں پڑھتے. اگر زیارت پڑھتے ہوتے تو انہیں مل جاتا کہ حضرت مسلم نے کیا کیا اور اس کرنے پر ان کے عمل پر ان کو کیا جزا ملنے والی ہے. اور ان کا یہ اعتراض ہے اخباری علماء پر کہ یہ عربی نہیں جانتے. تو آپ عربی جاننے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ عربی جان کر بھی نہ جاننے کے ہی برابر ہے. ہم عربی نہ جان کر بھی کم سے کم ترجمہ پڑھ کر جاتے ہیں اور اپنے عقیدے کو حضرت مسلم کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مومنین دیکھیں، مومنات غور کریں کہ حضرت مسلم کی زیارت میں ہم کیا کہتے ہیں، یہ اذن دخول ہے جس میں ظاہر جاتا ہے جب حضرت مسلم کی مزار پر، تو یہ کہتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے اس کے دشمنوں سے لڑنے والے اور اس کے دوستوں کی مدد کرنے والے تھے. بس خدا جزا دے آپ کو بہترین جزا، بہت زیادہ جزا، اور وہ بے حساب جزا جو اس کو دی جس نے اس کی بیعت کا حق ادا کیا. کس کی بیعت؟ خدا کی بیعت کہہ رہے ہیں. اپنی بیعت نہیں لیے تھے، امام حسین کی بیعت لیے تھے حضرت مسلم. اور یہی نہیں، اس کے بعد ظاہر یہ کہتا ہے کہ بے شک آپ دنیا سے گزرے تو اپنے عمل کا شعور رکھتے ہوئے نیکوکاروں کی پیروی، اپنے عمل کا شعور رکھتے ہوئے نیکوکاروں کی پیروی اور نبیوں کی اتباع کر رہے تھے. یہاں پر ہے نیکوکاروں کی پیروی، مقتدین پیروی کر رہے تھے، نیکوکاروں کی یعنی ائمہ کی پیروی کر رہے تھے، نہ یہ کہ اپنی تقلید کروا رہے تھے. اور یہی نہیں، حضرت مسلم کے لیے یہ بھی ملے گا کہ خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ کا حق نہ پہچانا اور آپ کی حرمت کو کمتر سمجھا. خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ سے بیعت کی اور آپ کو دھوکہ دیا. تو عزیزان محترم، یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ جس نے آپ کا حق نہ پہچانا اور آپ کی حرمت کو کمتر سمجھا. یہاں پر مجتہدین کو حضرت مسلم سے ملا کر یہ حضرت مسلم کی حرمت کو کمتر کر رہے ہیں اور بنص سے قول معصوم یہ ملائن ہیں جو حضرت مسلم کو مراجع کرام سے، مجتہدین سے ملا رہے ہیں کہ جس طرح وہ نائب بن کر آئے تھے، بیعت لیے تھے، اسی طرح مجتہدین بھی نائب امام ہیں اور ان کی بیعت کرنی چاہیے، ان کی تقلید کرنی چاہیے، ان کو نائب امام مانا جائے. اور یہاں پر میں
یہ کہوں گی کہ اصولی حضرات مومنین و مومنات کو یہ کہہ کر دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہاں مجتہدین کا بھی یہی درجہ ہے، وہ بھی یہی مقام رکھتے ہیں جو حضرت مسلم کا مقام تھا. تو ان کے لیے یہ کہوں گی کہ اگر ان کا وہی مقام ہے جو حضرت مسلم کا مقام تھا تو پھر وہ وہی کریں جو حضرت مسلم نے وہاں جا کر کیا تھا کوفے میں. امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کو خط لکھا تھا. اس خط میں جو ہدایت دی تھی اسے غور سے سنیں تو پتہ چلے گا کہ یہ مجتہدین کس طرح دھوکہ دیتے ہیں بھولے بھالے مومنین و مومنات کو، خود کو شیعہ کہتے ہوئے شیعہ معاویہ شیعہ ابو سفیان کے صفات رکھتے ہیں. امام حسین نے جو خط لکھا تھا اس میں یہ آپ کو ملے گا کہ میں آپ کو کوفہ بھیجتا ہوں، وہاں جا کر دریافت کریں کہ کیا ان لوگوں کی زبانیں اپنی ان تحریروں کے مطابق ہیں یا نہیں. وہاں پہنچنے کے بعد ایسے شخص کے گھر اترنا جو سب سے زیادہ اعتماد کے لائق اور ہماری دوستی پر ثابت قدم معلوم ہو. یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ دوستی پر ثابت قدم معلوم ہو. زیادہ نماز پڑھنے والا، زیادہ روزہ رکھنے والا، زیادہ عمل کرنے والا نہیں کہہ رہے ہیں امام حسین، ہماری دوستی پر ثابت قدم معلوم ہو. یہ تان و تشنیع کی جاتی ہے اصولیوں کی جانب سے اخباریوں کے کہ عمل ہی نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے. اصل عمل جو ہے محبت اہل بیت اور جو اساس ہے، بنیاد ہے اسلام کی، وہ رکھتے ہیں اخباری. تو امام حسین کہہ رہے ہیں ہماری دوستی پر ثابت قدم جو معلوم ہو اور سب سے زیادہ اعتماد کے لائق جو ہے اس کے گھر میں اترنا اور وہاں کے باشندوں کو میری بیعت اور فرمانبرداری کی ہدایت کرنا. اب غور کریں، اس بات پر توجہ دیں کہ ان کے دلوں کو آل ابو سفیان کی طرف سے پھیر دینا. کیا کہہ رہے ہیں امام حسین السلام؟ ان کے دلوں کو آل ابو سفیان کی طرف سے پھیر دینا. اگر یہ یقین ہو جائے کہ ان کے قول و قرار سچے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں اور لکھتے ہیں اس کو پورا کریں گے تو فوراً مجھے لکھ دینا اور جو امور مشاہدے سے گزریں انہیں مفصل درج کرنا. مجھے بس اتنے ہی فقرے سے کام لینا ہے، ان کے دلوں کو آل ابو سفیان کی طرف سے پھیر دینا. اب غور کریں، حضرت مسلم سے اگر مجتہدین کو یہ لوگ ملا رہے ہیں تو پھر مجتہدین میں یہ صفت ہونی لازمی ہے کہ لوگوں کے دلوں کو آل ابو سفیان سے پھیر دیں. نہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جھوٹا ہے وہ جو یہ گمان کرے کہ وہ ہمارا شیعہ ہے اور ہمارے غیر سے تمسک رکھتا ہو. شان حیدر صاحب بڑی شان سے یہ کہہ رہے تھے صالح باب الیقین سے، جب ان کی گفتگو ہوئی فون پر، جب کال کیا تھا صالح باب الیقین نے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ جس کو طے کر دیں شیعہ، کیا وہی شیعہ ہے؟ یقیناً ہم جس کو کہہ دیں شیعہ وہی شیعہ، اس لیے کہ ہم اپنی رائے نہیں دیتے، قیاس نہیں ہے، بلکہ قول معصوم پیش کرتے ہیں. اس لیے یہ حجت ہی ہوگا، اور اگر اس کی کوئی رد کرے تو وہ شیعہ نہیں رہے گا، کافر کہلائے گا. اور یہاں پر ابھی جو میں نے آپ کی خدمت میں جو حدیث پیش کی کہ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ جو یہ گمان کرتا ہے شیعہ ہے وہ جھوٹا ہے، بعد اس کے کہ وہ متمسک ہے ہمارے غیر سے. تو تمسک کس طرح اہل بیت سے اختیار کریں یہ بھی قول معصوم ہی کی روشنی میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں میرے بعد علی سے دوستی کرو اور اس کے دشمنوں سے دشمنی کرو اور ان کی اولاد میں جو آئمہ ہدا ہے ان کی اقتدا کرو. یہی ہے تمسک. رسول خدا کہہ چکے ہیں کہ جو علی سے محبت کرے، اس کے دشمنوں سے دشمنی کرے اور ان کی اولاد میں جو آئمہ ہدا ہیں ان کی اقتدا کرے، یعنی ان کی پیروی کرے، وہی ان سے متمسک ہے. شان حیدر ہو یا چاہے حیدر آغا صاحب ہو یا چاہے دیگر مجتہدین و عالم ہو، وہ شیعہ نہیں ہے بنص سے قول معصوم چھٹے امام کی حدیث کی روشنی میں اور رسول خدا کی حدیث کی روشنی میں ثابت ہو گیا ہے کہ یہ شیعہ نہیں ہے اور شیعت کا ڈھونگ رچا رہے ہیں.